قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جس کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے تمام مساجد میں قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ یہ کہنا ہے آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر مولانا انیس الرحمن قاسمی کا۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں لوگ سستی کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کو سمجھنے سے انسان کی زندگی میں غیر معمولی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پٹنہ میں ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن اور آل انڈیا ملی کونسل کے اشتراک سے 5 نومبر کو ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں علماء کرام قرآن کے سلسلے میں بے حد اہم جانکاری دینے والے ہیں۔ کیونکہ ہندوستان خاص طور پر یہاں کے علماء نے 1200 سال کے اندر قرآن کو اپنی توجہ، ترجمہ، تفسیر کا مرکز بنایا، اور بہار خاص طور پر اس میں پیچھے نہیں رہا۔ بہار کے بہت سارے علماء نے قرآن کی خدمت کی، قرآن کی تفسیر لکھی، اس کے ترجمے پہ کام کیا۔ لیکن ضرورت ہے کہ قرآنی تعلیمات کو اور اس کے پیغام کو عام کیسے کیا جائے، اس پر بار بار مشورے ہوتے رہیں، بحثیں ہوتی رہیں، تاکہ نئی نسل اس سے واقف ہو۔ نئی نسل سے مراد ہمارے وہ لوگ ہیں جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک چیز وہ ہے کہ جو ترجمہ اور تفسیر ہر مسجد میں اس کا نظم ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہار میں شہروں میں بھی تمام مساجد میں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ تو آل انڈیا ملی کونسل نے اور ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن جو تعلیم کے اوپر کام کرتا ہے، اور آل انڈیا ملی کونسل جو تعلیم کے مشن 2050 پہ کام کر رہی ہے، ظاہر ہے جب بھی تعلیم کی بات آئے گی تو اس میں قرآن کی تعلیم بھی سر فہرست ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اس قرآن کے علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس پر گہرائی کے ساتھ ایک سیمینار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ہمارے علماء اور عوام و خواص کے درمیان آئے کہ اس کے ترجمے کو ہم کیسے پڑھیں، کن لوگوں نے ترجمے لکھے، تفسیریں کن لوگوں نے لکھی، اور ان تفسیروں کی اہمیت کیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے 5 نومبر کو جو آنے والے اتوار کا دن ہے، بہار اردو اکیڈمی میں ایک سیمینار فل ڈے رکھا گیا ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے نا، تو اس میں علم کا وہ مرکز ہے، خدائی کتاب ہے، اور اس کے ہر حرف میں علم ہے۔ لیکن زمانہ سطحیت کا آ گیا تو ہم لوگ صرف ناظرہ قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ علم میں گہرائی اور دین کا صحیح فہم تو قرآن کے علم سے ہی آئے گا۔ اس لیے ہماری ترجیح ہے کہ ہماری نوجوان نسل بھی، چاہے وہ اسکولوں میں پڑھتی ہو، وہ بھی قرآنی ترجمے سے آشنا ہو، کم از کم ان صورتوں کے وہ ترجمے سیکھے جو ترجمے صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے عام طور پر نمازوں میں، اور وہ ترجمے ان کو ازبر یاد ہو، ہماری نئی نسل کو، ہمارے طلباء کو۔ اور یہ بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ تو قرآن کو جس طرح پڑھنا آسان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 5 سال کا بچہ جب قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو آسانی کے ساتھ جو ہے قرآن کے الفاظ کو اس طرح سے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے جو ایک اچھا قاری پڑھتا ہے۔ وہی بچہ جب 7 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اور وہ ناظرہ قرآن کے ساتھ قرآن کو حفظ کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سے 3 سال میں وہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح 2 سے 3 سال میں ایک بچہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، تو 2 سے 3 سال کے اندر دیگر تعلیمات کے ساتھ اس کے اندر قرآن کے معنی اور ترجمے کی
عادت بھی پیدا کر دی جائے اور ترجمے بھی اس کو یاد کرا دیے جائے تاکہ آنے والی زندگی میں اس کو اس سے فائدہ ہو۔ اس موقع سے ہم چاہیں گے کہ اس سیمینار میں عوام و خواص دونوں شریک ہوں، خاص طور پر وہ ہمارے نوجوان جو قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور اس میں ہوں۔ ہمارے عمر دراز لوگ جو قرآنی ترجمے کو اولیت دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی زندگی کا وہ ایک آخری مشن ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو کیسے پڑھیں، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ترجمے قرآن کو 2 سے 3 بار پڑھنے میں، اگر ایک صفحہ قرآن کی آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ترجمے کو اگر 2 سے 3 بار آدمی پڑھے غور کر کے، تو قرآنی آیات سے وہ ایک حد تک جو ہے اس کے ذہن جو ہے قرآنی آیات کو سمجھنے والا بن جاتا ہے اور ترجمہ اس کے دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی دیگر موضوعات پر انشاءاللہ اس دن باتیں ہوں گی۔